بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو حج کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے حج افراد۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے والا صرف حج کی نیت کرے اور ابتداً اس میں عمرے کی نیت نہ کرے، تو اسے کہتے ہیں حج افراد۔ اور جو ایسا حج اختیار کرتا ہے، ایسا حج کرنے کی نیت کرتا ہے کہ جس میں شروع میں وہ عمرہ نہیں ادا کرتا بلکہ وہ شخص چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ صرف اور صرف حج ہی ادا کرے، اسے کہتے ہیں مفرد، یعنی حج افراد کرنے والا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ حج افراد جو کہ حج کی ایک قسم ہے، یہ حج میقات کی حدود سے باہر رہنے والے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم اہل پاکستان، اسی طرح امریکہ، برطانیہ، دنیا کے کسی بھی ملک کے رہنے والے لوگ جو میقات کی حدود سے باہر رہتے ہیں وہ بھی حج افراد کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہاں سے کوئی حاجی پاکستان سے چل پڑتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ حج افراد کرے گا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ احرام کی پابندی کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے، لبیک کی صدائیں بلند کر دے، اور وہ یہ نیت کر لے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کی نیت کر لی ہے تو تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے میرے لیے قبول فرما۔ تو اگر صرف حج کی نیت کرتا ہے تو ایسے حاجی پر یہ لازم ہے، خاص طور پر ایسے حجاج کرام کہ جو حرم کی حدود سے باہر رہنے والے ہیں اور وہ حج افراد کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم تو بہت دور ہیں حدود حرم سے، مثلا ہم پاکستانی لوگ مثال کے طور پر، اگر ایسے حجاج کرام حج افراد کی نیت کرتے ہیں اور وہ حدود حرم سے باہر کے رہنے والے ہیں، تو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مکۃ المکرمہ میں آ کر طواف قدوم کریں، یعنی کعبۃ اللہ کے 7 پھیرے لگائیں اور اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں جو کہ واجب ہیں طواف کے بعد کی، وہ ادا کر لیں۔ تو طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے حج افراد کرنے والوں کے لیے، اور وہ بھی ان حجاج کرام کے لیے یہ طواف قدوم سنت ہے کہ جو حدود حرم سے باہر رہنے والے ہیں۔ تو جو مکۃ المکرمہ یا اس کے آس پاس حدود حرم میں رہنے والے ہیں، تو ایسے حاجی جو ہیں ان کے لیے طواف قدوم سنت نہیں ہے۔ اور طواف قدوم کا مطلب یہی ہے کہ جب حاجی مکۃ المکرمہ میں آ گیا تو جیسے ہی آیا وہ اس پاک شہر کی حرمت اور عزت و توقیر اور کعبۃ اللہ کی حرمت کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے وہ حاجی کعبۃ اللہ کے 7 پھیرے لگائے، اور گویا کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہو اور لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہو اور وہ طواف قدوم ادا کرے۔ اب حج افراد کرنے والے کے لیے طواف قدوم کر لینے کے بعد اگر وہ چاہے تو حج کی سعی بھی کر سکتا ہے، جو کہ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے بعد ہوتی ہے۔ وہ سعی طواف قدوم کے بعد بھی کر سکتا ہے حج افراد والا، اور اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ ہی کو جب طواف زیارت کر لے تو اس کے بعد وہ حج کی سعی کر لے، لیکن دونوں چیزیں آپشنل ہیں، جس کو بھی اختیار کرے گا تو اس کی حج کی سعی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ اہم ترین مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حج افراد کرنے والے حاجی کے لیے دم شکر جو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ بھی اس پر واجب نہیں ہے۔